السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، رکوع نمبر 13 ہے اور آیت مبارکہ 104 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ مت کہا کرو رائنا، بلکہ انظر نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی جو بہت خوبصورت وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ کہ رائنا کا جو لفظ ہے، اس کو اگر اپنے اصل معنی میں بھی لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کا مظاہرہ کرنا۔ تو اگر اس کا اصل معنی بھی لیا جائے تو یہ لفظ نبی علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ بات کہی جائے کہ آپ تھوڑی سی تہذیب کا مظاہرہ کریں، شائستگی کا مظاہرہ کریں، تو گویا کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ جو ہے اپنے اصل معنی میں لیا جائے کہ تھوڑی سی رعایت کا معاملہ کیجئے، تو یہ آپ تب تو بات کر سکتے ہیں جب سامنے والا آپ کے برابر کے لیول کا ہو، تو آپ گفتگو میں کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی میری رعایت کرو۔ لیکن جب یہ معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو آپ علیہ السلام کو کہنا کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا کریں، تو گویا کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ جبکہ یہود لوگ اصل لفظ رائنا تو بولتے ہی نہیں تھے، وہ تو اس کے اندر تبدیلی کرتے تھے، رائنا کہتے تھے، اور رائنا کا ایک معنی جو کہ بیوقوف بھی بیان کیا جاتا ہے، چرواہا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رائنو یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، جس میں اس کا معنی اذیت، مصیبت، تکلیف، بلکہ را لفظ جو ہے وہ ہیبرو زبان میں برائی کو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ تو لفظ تبدیل کر کے بولتے تھے۔ لہٰذا یہودیوں کا الفاظ تبدیل کر کے بولنا، یہ الفاظ کا غلط معنی آگے بیان کر دینا، اس کی غلط تعویل کر دینا، یہ تو ان کا ایک خاص فن رہا ہے۔ وہ کل بھی یہ بات کیا کرتے تھے اور آج بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو جن کو تحقیق اور شوق ہو تو وہ اس معاملے میں ضرور ریسرچ کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ کو ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو بیان کیا گیا ہے، بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کمیونیکیشن کا انداز جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جو آج کے دور کا بہت ایک اہم سبجیکٹ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کریں، بات چیت جو ہے وہ کس طریقے سے کریں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے الفاظ جو کہ بولنے میں برے ہوں، یا پھر برے الفاظوں سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں، یا جن کے معنی جو ہیں وہ اچھا تاثر نہ دیتے ہوں، تو ایسے الفاظ بولنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور اس کی بجائے ایک متبادل لفظ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ انظر نہ کہا کرو۔ اب انظرنوں کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتظار کرنا ہے، اور یہی لفظ جو ہے وہ نظرہ سے بھی ہے، قرآن پاک میں آتے ہیں ینظرون، وہ دیکھتے ہیں۔ ہماری اردو زبان کا لفظ نظر یہ بھی اسی لفظ میں سے ہے۔ تو گویا کہ ایک لفظ کی بجائے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی سے بات کرنی ہے، سامنے والا بہت معزز شخص ہے، تو گویا کہ تمہیں کیسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، تو انظر نہ کہا گیا۔ اب اس میں بعض نکات یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر انظرنا لفظ کو دیکھا جائے اور اس کا نظرہ سے اگر معنی لیا جائے کہ دیکھو، یعنی کہ انتظار کی بجائے اگر یہ ہو کہ آپ ہمیں دیکھیں، تو گویا کہ اس صورت میں ایک آئی کانٹیکٹ ہونا سامنے والے کے ساتھ، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور کمیونیکیشن کی دنیا میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بالخصوص علم سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ سامنے والا جب بات کر رہا ہو، وہ آپ کو کوئی بات سکھا رہا ہو، تو آپ اس کو توجہ دیں، آپ فوکس کریں، آپ اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وسمعوں کا لفظ بھی کہا گیا کہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھنا بلکہ غور سے سننا بھی ہے، توجہ سے بات کو سننا بھی ہے، یعنی کہ فوکس ہو کے سامنے والے کی بات کو سننا۔ تو گویا کہ یہ سیکھنے سکھانے کا سب سے بہترین عمل ہے، اور سامنے والے کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور کمیونیکیشن میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے کیسے ہیں اور آپ کسی کی بات کو جو ہے وہ سنتے کیسے ہیں۔ اگر اس طریقے سے کسی سے علم حاصل کیا جائے گا یا کسی کی بات کو سنا جائے گا، تو ایک تو یہ کہ سیکھنے کا عمل بہت خوبصورت ہوگا، بار بار بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو گویا کہ ایک مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ چاہے اس کو جو ہے وہ ایک جماعت کے اندر، ایک کلاس روم کے اندر اپلائی کیا جائے، یا اس کو پھر عام دنیا میں بھی اپلائی کیا جائے، تو یہ ایک خوبصورت انداز جو ہے کمیونیکیشن کا وہ اس آیت مبارکہ میں سکھایا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور نقطہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی علمی حلقہ ہو جہاں پہ سننے سنانے کا عمل ہو رہا ہو، چاہے وہ درسی حلقے ہوں یا خطبہ ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، تو وہاں پہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے بعض لوگ ڈسٹرب کرنے والے ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کو روکا ٹوکا جائے، آوازیں لگائی جائیں، یا سیر عام مجلس میں جو ہے کوئی ایسے الفاظ ان کے ساتھ بولے جائیں، ان کو صرف دیکھنا چاہیے۔ اگر سب مل کے کسی ایک انسان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، تو انظرنا سے بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے۔
پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ انظر نہ کہا گیا، وسمع اور غور سے سننے کا کہا گیا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بعض اہل علم جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہی وسمع کا لفظ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا، اور کوہ طور پہ کہا گیا تھا، اور کوہ طور کو ان کے سروں پہ بلند کر کے جو ہے کہا گیا تھا کہ تم اس کتاب کو سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنیں گے، اگرچہ دل میں ان کی نیت یہ تھی کہ ہم سنیں گے لیکن ہم مانیں گے کوئی نہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آیت مبارکہ میں جو ہے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے بھی جو ہے وہ قرآن کو غور سے سننا ہے، لیکن اس امت کو جو ہے کوئی کوہ طور بلند کر کے، کوئی خوف کے ساتھ نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پہ وسمعوں کا لفظ کس کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذات عالی کو جو ہے وہ غور کے ساتھ سنا جائے۔ لہٰذا ان کی تورات کو جب سننے کو کہا گیا تو کوہ طور کو بلند کر کے ان کو خوف سے ڈرا کے کہا گیا کہ تم نے اس کتاب کو سننا ہے اور لینا ہے، لیکن اس امت کو جو ہے وہ کسی پہاڑ سے، کسی پتھر سے، کسی عذاب سے ڈرایا نہیں گیا، بلکہ اس امت کو تو نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک کو دکھا کے کہا گیا ہے کہ اس نبی کو غور سے سنو، اس نبی کے قرآن کو جو ہے وہ غور کے ساتھ سنو۔ اور بڑی پیاری بات بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی تورات کو یاد کرتے ہیں یا سننے کے عمل کو یاد کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوہ طور کا جو ہے وہ منظر آتا ہوگا، لیکن اس امت کو جب قرآن سننے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنے نبی کا جو ہے وہ تصور آتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو میرے نبی نے سنایا ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو تو پہاڑ جیسی بھاری اور مضبوط مخلوق کو دکھا کر جو کہا گیا کہ تمہیں تورات کو سننا ہے، اور ہمیں صرف نبی علیہ السلام جیسی ہستی کی شخصیت کو دکھا کر قرآن سننے کو کہا گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور اہمیت والی ہستی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جبکہ آیت مبارکہ کا آغاز تو ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی جو ہے، اور پھر قرآن کے معاملے میں جو ہماری کمی کوتاہیاں اور غفلتیں جو ہیں، یہ بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے وہ کفر کے اوپر کی گئی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ درد والے عذاب کی بھی اسی وجہ سے بات کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنا اور قرآن پاک کو نہ سننا جو ہے یہ ایک درد والا عمل ہے، اس لیے جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ہوگی، تو عذاب بھی درد والا ملے گا۔ پھر آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور جو مشرکین ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں پہ کوئی خیر جو ہے وہ نازل ہو۔ یہاں سے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ من اہل کتاب آیا ہے اور من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اہل کتاب ہر جگہ مخاطب نہیں ہوتے اور تمام مشرکین بھی مخاطب نہیں ہوتے، تو گویا کہ ان کا علماء کا طبقہ، اسکالر کا طبقہ جو ہے، کیونکہ اہل کتاب کہا گیا ہے، وہ بالخصوص جو ہے وہ آیت مبارکہ کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں بعض اہل علم نے ایک اور نقطہ بیان کیا، واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے اکثر اوقات من اہل کتاب کہہ کے خاص قسم کے طبقے کو جب مخاطب کیا جاتا ہے اور اس میں تمام لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس سے یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس تک تو قرآن کی دعوت نبی کے ذریعے پہنچی ہے، براہ راست قرآن پہنچا ہے، یا کسی بھی ذریعے سے براہ راست اس تک دعوت پہنچی ہے، جب وہ شخص انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے اور مشرکین میں سے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہر غیر مسلم کو کافر اور ہر غیر مسلم کو مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ یا پھر اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر کافر جو ہوتا ہے وہ ایک لیول کا کافر نہیں ہوتا، اور ہر مشرک جو ہوتا ہے وہ ایک لیول کا مشرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس میں دیکھا جائے گا کہ کس تک دعوت کیسے پہنچی ہے، کون کس دور میں رہا ہے، تو گویا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا کفر یا اس کا شرک ہوگا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے حسد کو بیان کیا گیا ہے۔ حسد کی ایک سٹیج یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس جب کوئی نعمت دیکھی جاتی ہے تو انسان اس کو دیکھتا ہے، جلتا ہے، حسد کرتا ہے، لیکن جب یہ حسد آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ سامنے والے کو وہ نعمت نہ ملے، وہ اس سے چھن جائے، اور یہاں پہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو کسی قسم کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ ملے، اور اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں جواب بھی دیا ہے کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی رحمت کو خاص کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ فضل جو ہوتا ہے یہ مانگا تو جا سکتا ہے مگر اس کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بجائے یہ کہ جو مسلمانوں کے اوپر، نبی علیہ السلام کے اوپر جو اللہ پاک کا فضل ہے، اس کو تم مانگو، تم اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو۔